الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی سے یوں فرما دیا خود خدا نے نبی سے یوں فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری بہت بڑے انعامات کا ذریعہ اور اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کے اوپر ہر طرح کے انعامات ہی انعامات اسی لیے رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ رمضان کے مہینے میں امت مسلمہ کے روزے اچھے سے اچھے گزریں عمدہ سے عمدہ گزرے اور وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے سرکس قسم کے شیاطین وہ بیچ میں حائل نہ ہو اس لیے روایات میں آتا ہے شیطان انسان کے پیچھے لمبی سونڈ کر کے دل کے قریب اس کو رکھتا ہے جب بندے کو غافل پاتا ہے تو اس کے دل پہ نقطہ لگا دیتا ہے لیکن اللہ نے یہ فضل فرمایا یہ کرم فرمایا کہ سرکش قسم کے شیاطین اللہ ان کو قید کر دیتے ہیں
یہ مہینہ اللہ کی طرف سے انعامات کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں برکتیں، رحمتیں رحمتیں، اور اللہ یہ ایک اور انعام کرتے ہیں کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی عبادت کرنی چھوڑ دو، جو ان کے ذمے اللہ نے کام لگایا ہے، جو وہ عمل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے اعمال چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاؤں کے اوپر آمین 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 کہو۔ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اللہ امت مسلمہ کے لیے فرشتوں کو متعین کر دیتے ہیں، اور مچھلیاں تک روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فضا میں پرندے اور زمین کے اندر جو مخلوقات اور جہاں جہاں بھی اللہ نے مخلوقات بنائی ہے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ اللہ ساری مخلوق کو روزے داروں کے لیے اس بات میں ان کا انتخاب کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ روزے دار کی دعائیں اللہ ایسے قبول کرتے ہیں کہ جیسے انسان کو وہ کام ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، جیسے حدیث پڑھی کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی دعا، روزے کی حالت میں جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، پیارے نبی کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ تو اتنے مہربان، اللہ تو اتنے کریم، اللہ تو اتنے رحیم۔ پیارے نبی نے فرمایا جو بندہ دعا مانگنے سے پہلے، ابھی اس نے جو مانگنا ہے وہ شروع نہیں کیا، دعا مانگنے سے پہلے یہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، 3 مرتبہ جو یہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کیا دیر کر رہا ہے؟ تو مانگنا شروع کر، جو تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ جو پریشانی دور کروانا چاہے گا تیری پریشانی دور ہوگی۔ اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے، یہ آواز آتی ہے بندے کی طرف۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ان ذکرتنی ذکرتک، جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، جب تو مجھے بھول جاتا ہے میں تو پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ پہلے 10 دن یہ اللہ کی رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن وہ آگ سے خلاصی کے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ ہر روز 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نکال کر ان کا جنت کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ ان کے لیے جنت کے داخلے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ پیارے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کوشش کرتے تھے کہ کلمہ تو پڑھ لو۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب بہت خدمت کی، پیارے نبی کی بہت خدمت کی، اور آپ نے کان میں کہا کہ اے میرے چچا، یہ کلمہ میرے
کان میں کہہ دے. لیکن آگے چچا نے جواب دیا، اے میرے بھتیجے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلمہ پڑھ لوں. کیا کہیں گے مکے والے، کیا کہیں گے مکے والے کہ بھتیجے کا دین قبول کر لیا. اس لیے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس کہ کلمہ پڑھ لو، کلمے کا اقرار کر لو، اس کلمے کی تصدیق کر لو. اسی لیے فرمایا کہ روزے دار کے لیے بشارتیں بشارتیں، روزے دار کے لیے خوشخبریاں خوشخبریاں. کتنے علماء کرام کیسے کیسے فضائل سنا رہے، کیسی کیسی ترغیب دے رہے. بعض لوگوں نے تو اپنا سونا نیند کو مختصر کر دیا، اور پہلے والے لوگ اگر ہم ان کو دیکھیں، اس لیے فرمایا اپنے سے پہلے والے لوگوں کو دیکھو، نبیوں کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، تابعین کو دیکھو، تبع تابعین کو دیکھو، ان کا انتخاب کرو کہ انہوں نے کتنے عمل کیے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر روز ایک قرآن پڑھ دیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ہر روز ایک قرآن تلاوت کر دیا کرتے تھے، اور سننا سنانا یہ علیحدہ قرآن ہے، 61 قرآن. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رمضان کی آمد، یہ رمضان کی خوشخبریاں، اس لیے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی ترغیب شروع کر دیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، جو بڑی رحمتوں والا ہے، جو بڑا مہینہ ہے، شہر عظیم، جو بڑا مہینہ ہے. یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ محبت کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مومن کے لیے رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینے میں جو اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ اس کی آگ سے خلاصی کر دیتے ہیں. اللہ اس کے لیے کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ جو روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، یہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، کیونکہ مسلمان سخی ہوتا ہے، مسلمان بہادر ہوتا ہے، مسلمان عاجز نہیں ہوتا، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان بخیل نہیں ہوتا. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی ہیں اور امت کو ترغیب دی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَاجِزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. اے اللہ، سستی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، عاجز آنے سے، قرضے کے غالب آ جانے سے، اور لوگوں کے میرے پر غالب آنے سے، وَقَهْرِ الرِّجَالِ. 100 سے زیادہ دعائیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پناہ مانگی ہے، جن میں بری رات، برا دن، برا ساتھی، برا ہمسایہ. اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ. یہ مسلمان بڑا سخی ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے
اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، جب دنیا سے پردہ کر گئے، بعد میں پتا چلا 100 گھر ایسے نکلے کہ وہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کے گھروں کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ 100 گھر۔ امی عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ کوئی رشتہ دار تھا کہ امی جان آپ بہت خرچ کرتی ہو۔ آپ غصے ہو گئی، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ بلا وجہ تو نہیں کرتی، بلا وجہ۔ ایک مرتبہ اتنے دراہم آئے، اتنے دنانیر آئے، رات تک سارے کے سارے خرچ کر دیے، ختم کر دیے رات۔ تو لکھا ہے شیخ الحدیث صاحب نے فضائل اعمال میں کہ اتنی ناراضگی کے اظہار کہ دوبارہ ان سے پھر کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ محبت کرنے کا مہینہ ہے، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ ذکر کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، اس مہینے میں ہم، اس لیے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ منبر پر تشریف لائے، ایسے تشریف لائے، یہ منبر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آپ نے جو کچھ فرمانا تھا فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی پہ درود پڑھنا، پیارے نبی کی تعریف کرنا، یہ پیارے نبی کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ پیارے نبی کی محبت کا ذریعہ ہے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں اللہ نے میری اس بات پہ مغفرت کر دی کہ میں نے مجلس میں پیارے نبی کا نام آیا، میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے اوپر اللہ نے مغفرت کر دی۔ آپ نے صحابہ نے یا رسول اللہ پہلے کبھی ہم نے ایسے نہیں سنا، ایسے آپ کا انداز نہیں دیکھا۔ فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے، اس کی دنیا کی ساری چیزیں برباد ہو جائے، کہ جو رمضان جیسا مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، پھر بھی اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، پھر بھی اللہ کی محبت کو دل میں نہ بسا سکے، پیارے نبی کی محبت دل میں نہ بسا سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا تو میں نے آگے سے کہا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی، جو سارے نبیوں کے امام، جن کو اللہ نے پوری کائنات کو جن کی وجہ سے سجایا، اپنی زبان سے کہہ رہے آمین۔ اے اللہ، جبرائیل جو کہہ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے جو الفاظ کہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ جبرائیل علیہ السلام مقرب فرشتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے۔ پہلا عشرہ ہے، پہلے عشرے میں انسان کو جذبہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ مسجدوں میں بچوں کی بھی آمد ہے، جوانوں کی بھی آمد ہے، بوڑھوں کی بھی آمد ہے۔ بعض مسجدیں تو ماشاءاللہ بھری ہوتی ہیں۔ یہ مسلمان کا فطرت اللہ نے یہ اس میں یہ چیز رکھی ہے کہ اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ فرمایا مسلمان تو اس اونٹ کی طرح ہے جس کو نکیل ڈال دو، چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ اس کے آگے آگے چلتا رہے، وہ اتنا بہادر اونٹ۔ پیارے نبی نے دو چیزوں سے پناہ مانگی،
بہت ساری چیز جیسے بتایا کہ اونٹ کے سرکش ہو جانے سے اور اچانک سیلاب سے، بہت ساری چیزوں سے جب یہ اپنی آ جائے پھر اس کو کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، مسلمان کی مثال اس اونٹ کی طرح جس کو نکیل ڈلی ہو تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کو، کیونکہ یہ نرم چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے اور رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم اپنے اوپر 10 روپے خرچ کرتے ہیں وہاں اپنے ہمسائے پہ، اپنے ساتھی پہ، کسی نہ کسی کو ساتھ کچھ نہ کچھ شامل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔